کیا آپ بھی چائے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائے کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں چائے کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے برِ صغیر میں کیسے آئی اور پھر یہ پاکستان تک کیسے پہنچی؟ جی ہاں دوستو، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو یہاں سے ملیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ چائے کی حیرت انگیز کہانی، میری زبانی۔ چائے ایک مشروب ہے، ایک روایت ہے۔ دنیا میں پانی کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مشروب ذوق و شوق سے پیا جاتا ہے وہ چائے ہے۔ چائے کا آغاز چین سے ہوا۔ اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ قدیم چینی روایات کے مطابق چین کا ایک بادشاہ شین نونگ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے باغ میں بیٹھا تھا اور گرم پانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک درخت سے کچھ پتے اس کے گرم پانی میں آ گرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس میں مہک آنے لگی۔ جب بادشاہ نے یہ پانی پیا تو اس کو ذائقہ بہت خوشگوار محسوس ہوا اور یہیں سے چائے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے ہمارے ہاں چائے اور دیگر مشروبات روایت میں ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو چائے اور مشروبات پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح چین میں جب وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گرم پانی پیش کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، چائے کا پہلا استعمال جو ہے وہ بطور دوا جسم کو تازگی بخشنے کے لیے کیا گیا اور اس کا آغاز بھی چین سے ہی ہوا۔ چین میں کچھ لوگ ابھی بھی چائے کو بطور دوا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بدھ راہبوں نے چائے کو جاپان میں متعارف کروایا، جہاں پر اب چائے روحانی روایت کا حصہ بن چکی ہے۔ تقریباً 16ویں صدی میں چائے انگلینڈ پہنچی، وہاں پر چائے پارٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ پھر انگریزوں کے ذریعے چائے تقریباً 17ویں صدی میں برصغیر میں عام ہوئی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائے جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب انگریز برصغیر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت نڈر، بہادر، جفاکش اور زندہ دل ہیں، ان کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے جب ریسرچ کی ان کی خوراک پہ تو انہیں پتہ چلا یہ تو آرگینک خوراک کھاتے ہیں، بالکل خالص خوراک ہے، اس لیے ان کے دل مضبوط ہیں۔ ان کو کمزور کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کو ان کی زندگی میں شامل کیا جائے تاکہ یہ اندر سے کمزور ہو جائیں، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لائق نہ رہیں۔ تو انہوں نے یہاں چائے کو متعارف کروا دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ لسی، ستو کا شربت اور گنے کا جوس اور اس طرح کی آرگینک جو ہیں مشروب پیا کرتے تھے۔ پھر انگریزوں نے یہاں پہ چائے کو متعارف کروایا۔ آپ نے سنا ہوگا طارق جمیل صاحب جو فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ لسی پیتے تھے تو ان کی دلوں میں برداشت تھی، بڑے بڑے جھگڑوں کے فیصلے مل بیٹھ کے کر لیتے تھے، لیکن اب کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ملاقاتیں ان کی صرف جنازوں پہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، جب چائے نئی متعارف ہوئی تھی تو ان کے بہنوئی ان سے ملنے آ گئے تو انہوں نے حسب روایت ان کی خوب آؤ بھگت کی، دیسی مرغ ذبح کیا اور اسے دیسی گھی میں پکایا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اچھی مہمانداری کی۔ جب مہمان بزرگ واپس گھر گئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ میرے بھائی نے آپ کی کوئی خدمت کی؟ تو انہوں نے
ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا، ہاں بھلا کیا خدمت کی، مجھے چائے کا ہی نہیں پوچھا۔ اب یہ بات کسی طرح میزبان بزرگ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اگلی بار جب ان کے بہنوئی ان کے گھر آئے، انہوں نے چائے کا ایک بہت بڑا دیگچہ بھر کر بنوایا اور انہیں بار بار پلاتے رہے۔ تو مہمان بزرگ نے کہا، بس اب میں اور نہیں پی سکتا۔ تو میزبان بزرگ نے کہا، آپ کو پینی پڑے گی، آپ نے چائے کے لیے میری بہن کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چائے جب روایت بن گئی تو پھر نہ پلانے پہ ناراضگیاں بھی جنم لینے لگیں۔ جیسے آج کے دور میں اگر ہم کسی کو کولڈ ڈرنکس چائے کا نہ پوچھیں تو وہ گھر جا کے کیا کہتے ہیں، بھائی بڑے ہی بے مروت لوگ ہیں، چائے پانی کا نہیں پوچھا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ تو چائے کی دیوانی ہے۔ چائے کو یہ قوم حلال نشہ سمجھتی ہے۔ چائے پاکستان میں بہت عام ہے۔ دن میں لوگ کئی بار چائے پیتے ہیں۔ چائے پہ بہت سی میمز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ جیسے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پاکستانی چائے کے اتنے دیوانے ہیں کہ ہم نے جنت میں داخل ہوتے ہی دودھ کی نہر میں پتی ڈال دینی ہے۔ اسی طرح میری ایک یونیورسٹی فیلو ہوا کرتی تھی، تو وہ مجھے جب بھی ہم فارغ ہوتے کلاسز سے تو وہ کینٹین میں جا بیٹھتی اور کہتی، آؤ چائے پیتے ہیں۔ تو مجھے چائے پسند نہیں ہے، لیکن پھر وہ مجھے تانے دیتی کہ چائے تو باذوق لوگ پیتے ہیں، تم بہت ہی بدذوق ہو۔ To be very honest, I hate چائے۔ مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے جو انگریزوں نے تحفے میں دی، چاہے ہے وہ کولڈ ڈرنکس ہو، چاہے وہ چائے ہو۔ اگر آپ سب لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کو چائے پسند ہے یا پھر اپنی دیسی خوراک۔ چائے کے جہاں کچھ فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلے اس کے فوائد پہ بات کر لیتے ہیں۔ چائے میں کیفین ہوتی ہے جو دماغ کو چاق و چوبند بناتی ہے اور ہماری تھکن کو دور کر دیتی ہے اور ہماری ذہنی چستی میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح سبز چائے خاص طور پر اس میں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کے خلیات کو نقصان سے بچاتی ہے۔ لیکن پھر بھی چائے اعتدال سے پینی چاہیے۔ اعتدال سے چائے پینے سے دل کے امراض کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، خاص طور پر بغیر دودھ اور بغیر چینی کی چائے کو استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ اقسام کی چائے جیسے ادرک اور پودینے والی چائے نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے۔ سبز چائے یعنی کہ گرین ٹی جسم کی چربی کو گلانے میں مدد دیتی ہے اور میٹابولزم کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ جس طرح چائے کے فوائد ہیں اسی طرح چائے کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ زیادہ کیفین کی وجہ سے ہماری نیند متاثر ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر ہم رات کے وقت چائے کا استعمال کریں تو اس سے ہماری نیند بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح چائے جسم میں آئرن جذب ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، خاص طور پر اگر کھانے کے فوراً بعد اسے پیا جائے۔ زیادہ کیفین دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے چائے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے معدے میں جلن اور تیزابیت ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ چائے کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر نہ ملے تو سر میں درد رہتا ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ چائے کے نشے کی حد تک عادی ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک چائے فائدہ مند ہے تو کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں۔
چائے فائدہ مند تب تک ہوتی ہے جب تک ہم اسے اعتدال سے استعمال کریں۔ چائے کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے چائے کو اعتدال سے استعمال کریں۔ چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ چائے کی مقبولیت ممالک کے حساب سے مختلف ہے، تاہم پھر بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں چائے کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر بہت ہی کم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چائے پیدا کرنے والا اور استعمال کرنے والا ملک چین ہے، لیکن یاد رہے یہاں سبز چائے، لونگ والی چائے اور ہربل ٹی زیادہ پی جاتی ہے۔ پاکستانیوں کی طرح دودھ والی چائے یہ لوگ نہیں پیتے۔ دودھ والی چائے یہ لوگ بطور سر درد دوا کے طور پر کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں۔ بھارت میں دودھ والی چائے روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور مسالہ چائے بھی کافی مقبول ہے۔ پاکستانی تو ایز یوزول چائے کے دیوانے ہیں۔ یہاں پر گلی محلوں میں آپ کو چائے کے ڈھابے، ٹی سٹال اور چائے کے ریسٹورنٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ گرمی ہو یا سردی، پاکستانی چائے نہیں چھوڑ سکتے۔ گرمیوں میں ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستانی گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونا نہیں بھولتے۔ یہاں پر ہر طبقے میں چائے عام ہے، چاہے امیر ہو یا پھر غریب۔ یہاں دودھ والی چائے، قہوہ، کشمیری چائے اور قسم قسم کی چائے جو ہے عام ہے۔ ٹی ٹائم برطانیہ کی ثقافت کا حصہ ہے، وہاں دودھ والی اور بلیک ٹی مشہور ہے۔ جاپان میں گرین ٹی جو کہ ماچا کے نام سے جانی جاتی ہے، خاص طور پر روایتی رسومات میں اور روزمرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ ایران میں بلیک ٹی چینی یا زعفران کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ روس میں چائے خاص قسم کے سیموور میں تیار کی جاتی ہے۔ مراکش میں پودینے والی سبز چائے استعمال کی جاتی ہے۔ کولمبیا اور برازیل میں کافی کی روایت ہے، یہاں چائے بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح میکسیکو کے لوگ جو ہیں وہ سافٹ ڈرنکس اور کافی پیتے ہیں، یہاں پر بھی چائے کا استعمال بہت کم ہے۔ ناروے، سویڈن، ڈنمارک یہاں کافی عام ہے، اگرچہ کچھ لوگ چائے بھی پیتے ہیں لیکن عام رجحان کافی کی طرف ہے۔ افریقی ممالک میں مقامی مشروبات کو ترجیح دی جاتی ہے، چائے کا استعمال وہاں پر بہت محدود ہے۔ ارجنٹینا، ایتھوپیا، وسطی امریکہ، آئس لینڈ میں چائے کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں پہ چائے بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔ آپ یہ جان کے حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ دنیا میں کچھ ممالک میں چائے پر پابندی بھی عائد کی جاتی ہے، لیکن دنیا میں مکمل طور پر چائے پر پابندی عائد کوئی بھی ملک نہیں کرتا، لیکن کچھ ممالک کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر جزوی طور پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ایران نے 2001 میں چائے کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کی تاکہ مقامی پیداوار کو فروغ دیا جا سکے۔ اس سے بھارت اور سری لنکا جیسے ممالک کی برآمدات بہت متاثر ہوئی۔ سری لنکا نے 2019 میں چائے کی درآمد اور برآمد پر پابندی لگائی تاکہ مقامی چائے کی صنعت کو ترقی دی جا سکے۔ مارچ 2025 میں سوڈان نے کینیا سے چائے کی درآمد پر پابندی لگا دی، جس سے کینیا کی چائے کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں عام طور پر مختلف وجوہات کی بنا پر لگائی جاتی ہیں، جن میں تجارتی، ماحولیاتی اور صحت کی وجوہات بھی شامل ہیں، اور یہ پابندیاں مخصوص قسم کی چائے پر اور مخصوص ذرائع پر لاگو ہوتے ہیں۔ مکمل طور پر پابندی چائے پر کوئی بھی ملک عائد نہیں کرتا۔ چائے کے موضوع پر
آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔